السلام علیکم، میں حسن غلام، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ کافی وقت بعد، کافی دنوں بعد، میرے خیال سے 2 یا 3 ہفتوں بعد جا کے میں کوئی ویڈیو بنا رہا ہوں، کیونکہ جس طرح ملک کے حالات چل رہے تھے، پریشانی میں اور سر درد میں مزید اضافہ ہو رہا تھا، تو میں نے سوچا کیوں نہ اپنے آپ کو میں ذرا مینٹلی ریلیکسیشن دوں، تھوڑا ان چیزوں سے دور ہو جاؤں، تو تھوڑا دماغ غصے سے کم ہو جائے گا اور تھوڑا سکون بھی ملے گا، اور یہ چیز ہوئی الحمدللہ۔ اور جو ہے میرے جتنے دن بھی میں ایبسنٹ رہا ہوں ان چیزوں سے، اور بہت کچھ ہوئی ہیں جن پہ ڈسکس کرنا بنتا بھی تھا، لیکن نہیں میں نے کرنا سمجھا اور میں نے چھوڑا۔ لیکن اب یہ ہے کہ جس طرح کہ اس وقت خان صاحب سٹیپ لے رہے ہیں، جس طرح ابھی آپ نے یہ دیکھا الیکشن ہوئے سندھ میں، اور کس طرح جو ہے پیپلز پارٹی نے اپنی گندی حرکتوں کی وجہ سے یہ الیکشن جیت لیا، ڈنڈے چلائے گئے، لوگوں کو مارا گیا، بہت سی ہلاکتیں بھی ہوئیں، بہت سے زخمی بھی ہوئے اس میں۔ اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود جو ہے سارا کچھ محنت کرنے کے باوجود، یعنی ہر چیز کرنے کے باوجود، پھر بھی یہ الیکشن جیت گئے، لیکن اور زیادہ بدنام ہو گئے عوام کی نظروں میں یہ لوگ، اور وہ انشاءاللہ اور بھی ہوں گے۔ لیکن اب جو ہے سب سے زیادہ بدنام جو ہو رہی ہے وہ جو ہے نون لیگ ہے۔ آلریڈی جو اس حکومت کے جو اتحادی ہیں وہ آلریڈی ان سے تنگ آ چکے ہیں، انہوں نے ایون کہ اسمبلی کے فلور پہ بھی یہ بات کر دی ہے، آپ سوچیں۔ اور جس طرح کے الیکشن یہ جیتے ہیں اس وقت سندھ میں، ایم کیو ایم اور دیگر جو ہیں پارٹیز، جس میں تحریک لبیک بھی آ گئی، ان لوگوں کا تو اپنا ایک رونا شروع ہو گیا کہ بھائی ہمارے ساتھ ان لوگوں نے غلط کیا ہے، یہ کیا کیا ہے۔ ایم کیو ایم تو آلریڈی اب گورنمنٹ کا حصہ بن چکی ہے، ان کے ساتھ اتحاد میں آ چکی ہے، تو اب یہ کیا مسئلہ چل رہا ہے؟ تو جی یہ بات ہے، زرداری صاحب نے گیم کھیلی ہے سب کے ساتھ، سندھ میں تو وہ آلریڈی سیٹیں جیت چکے ہیں۔ اب باری ہے جی لاہور کے الیکشنوں کی۔ لاہور کے الیکشن بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اگر خان صاحب کو لاہور کے الیکشن میں جیت ملتی ہے، اگر صاف اور شفاف الیکشن ہوتے ہیں، تو بھائی ان کے لیے چانس ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، یا وہ دونوں سائڈ کی اسمبلیاں ڈیزالو کر سکتے ہیں۔ کے پی کے میں حکومت تو ان کی آلریڈی ہے، پنجاب میں بن گئی، ڈیزالو کر کے وہ کچھ اس طرح کی سچویشن کریٹ کر سکتے ہیں کہ الیکشن دوبارہ ہوں۔ دوسرا یہ بھی آپشن ہے کہ وہ جو ہے اس بار یہ ہوگا کہ اگر پنجاب کی حکومت ان کے ہاتھ میں آ جاتی ہے، تو وہ پنجاب، کے پی کے اور دیگر جو ہیں جگہ پاکستان کے مختلف علاقوں سے عوام کو اکٹھا کر کے اسلام آباد کی طرف جائیں گے، اور اس وقت اگر ان کے اوپر ہاتھ میں جب آ جاتی ہے پنجاب کی حکومت، تو پنجاب پولیس ان کو روکنے کے لیے نہیں ہوگی، ان کو کوئی بھی کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، وہ جا کے آرام سے سکون سے دھرنا دے کے پاسا پلٹ سکتے ہیں۔ اس وقت جو ہے نیوٹرلز کی بات ہو سکتی ہے، میں کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں کروں گا، میں آنیسٹلی بولوں گا، اور میں صاف منہ پہ بولوں گا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اس وقت بہت ہی غلط جو ہے چل رہی ہے، اور اگر ہماری اسٹیبلشمنٹ واقعی ہی نیوٹرل ہے تو وہ یہ الیکشن میں نیوٹرل رہے گی، تو پھر ہماری جو ہے یہ پی ٹی آئی ہے یہ جیت سکتی ہے، اور اس کے بہت سے چانسز ہے دھاندلی کے، اور بہت سی جو ہے ان لوگوں نے پلاننگز تو کر رہی ہیں پنجاب کے الیکشن کے لیے، اور کس طرح ان لوگوں نے پنجاب میں الیکشن حمزہ شہباز کو جتوانا ہے اس کی پوری تیاری کر کے بیٹھے ہیں۔ الیکشن کمیشن ان کے ساتھ ہے، جس طرح سندھ میں ہوا، ایم کیو ایم اپنا رونا ڈال رہا ہے، اور دیگر جماعتیں اپنا رونا ڈال رہی تھی کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا کیا ہے، اور الیکشن جو ہے الیکشن کمیشن جو ہے چپ بیٹھا رہا، اس نے ایک جو چو تک نہیں کی پیپلز پارٹی کے اگینسٹ۔ تو یہ ایک چیز چل رہی ہے اس وقت، جو ہے نہ ہی صرف اس حکومت کے اتحادی بلکہ جو صحافی بھی ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ان کے جو اپنے صحافی جن کو یہ پیسہ کھلاتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ ہو کیا رہا ہے، یہ کس کی سنتے ہیں بھائی۔ آج ہی میں ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا، 2 ایسے اچھے ہمارے صحافی ہیں، ایک اے آر وائی ڈیجیٹل پہ سرعام شو کے اینکر ہیں اقرار الحسن، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، وہ اس ٹویٹ پہ کہتے ہیں کہ میں آئی ایم سوری، میں اپنا جو ہے ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر کا جو ہے جو بات میں نے کی تھی شہباز شریف صاحب کے متعلق وہ میں واپس لیتا ہوں۔ یہ اگر ایسی ایڈمنسٹریشن کرنی ہے تو پھر ایسی ایڈمنسٹریشن میں بھی کر سکتا ہوں، جس طرح انہوں نے غصے کا اظہار کیا۔ پھر اس کے بعد میں نے سبی ابراہیم صاحب کا میں نے جو ہے ایک ٹویٹ دیکھا، جو بول نیوز پہ اینکر ہیں، اور ان کے ٹویٹ میں وہ ایک پکچر شیئر کرتے ہوئے نظر آئے، جس میں جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے کیا ہے، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، آپ لوگ واضح طور پہ بھی ان لوگوں کو جانتے ہیں۔ تو انہوں نے اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ زہر کھانے کا پیسہ نہیں ہے، لیکن کلفی چوپنے کا پیسہ اس حکومت کے پاس ہے۔ تو یہ مجھے ایک فنی بھی لگا، اور انہوں نے یہ بات صحیح کہی، کیونکہ وہ جو بیٹھ کے اس وقت جو وہ کلفی کھا رہے ہیں
وہ کلفی جو کھا رہے ہیں وہ بھی عوام کے پیسے کی کھا رہے ہیں، یعنی کہ اگر 10-20 روپے کی آتی کلفی تو وہ بھی ہمارے پیسوں کی ہے، کیونکہ مجھے آج تک یہ نہیں لگتا کہ ان لوگوں نے جو ہے ایک اپنا کچھا خریدنے کے لیے بھی پیسہ انہوں نے اپنی جیب سے ڈالا ہوگا، وہ بھی عوام کے پیسوں سے ہی انہوں نے خریدا ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن ایک بڑی امتحان کی گھڑی ہے پاکستان کے لیے، یہ پنجاب الیکشنز بہت ہی امپورٹنٹ ہے PTI کے لیے۔ میں اس چیز کے اوپر بڑا سوچ رہا ہوں اور میں غور فکر میں ہوں کہ اگر خدا نخواستہ PTI جو ہے اگر ہار جاتی ہے پنجاب الیکشن، کیونکہ الیکشن کمیشن ان کے ساتھ، افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، ہماری آرمی ان کے ساتھ، پولیس ان کے ساتھ، عدلیہ ان کے ساتھ، یعنی کہ ایک پوری طاقت جو ہے، ایک پورا سسٹم جو ہے اس کے خلاف خان صاحب جو ہے لڑ رہے ہیں، تو کس طرح جو ہے وہ اگر یہ چیز ہوتی ہے کہ اگر خدا نخواستہ PTI ہار جاتی ہے، اگلا اسٹیپ کیا لیں گے عمران خان صاحب؟ ہم کیسے اس ملک کے لیے بہتر کر سکتے ہیں؟ ہم یہ اس چیز کے لیے پریشان ہیں۔ انسان ہوں میں، کبھی کبھی نا امید بھی ہو جاتا ہوں اور میں سوچتا ہوں کہ یار چھوڑو یار، کیا کرنا، اب اوورسیز ایک پاکستانی بھی ہوں، میں کہتا ہوں اگر پاکستان میں ملک کے حالات خراب ہوئے تو بافسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کسی دوسرے ملک میں جانا پڑے گا، کہیں ادھر جانا پڑے گا، ہم لوگوں کو اپنا ملک پکا پکا چھوڑنا پڑے گا۔ تو ایسے خیالات دماغ میں آتے ہیں، لیکن پھر بھی میں اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوں، انشاءاللہ ہمارا ملک اٹھے گا، بس وقت لگتا ہے۔ کہتے ہیں ایک جو ہے پلان انسان کرتا ہے اور ایک پلان خدا کرتا ہے، اور ہوتا وہی ہے جو خدا چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے ایک پلان کیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی ایک پلان کیا، اور اللہ تعالیٰ کا پلان کام کیا اس نے، اور ان کو ذلیل و رسوا کر دیا دنیا کے سامنے اور ان کی اپنی عوام کے سامنے، اور ابھی بھی اور آگے ان کے لیے ذلت اور رسوائی ہے۔ اور جس طرح یہ آگے جا رہے ہیں پتہ نہیں ملک کے ساتھ کیا ہوگا۔ پہلے تو بھائی ان پہ سعودیہ اور چائنا ان کے اوپر یقین نہیں کر رہے تھے، تو انہوں نے سوچا چلو بھائی یار جو ہے دفع کرو، اور الٹا وہ لوگ ہماری بےزتی کر رہے ہیں، اور ہم لوگ یہ لوگ خود کروا رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں یار یہ کب تک ہم سے مانگتے رہیں گے، کب یہ لوگ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں گے بھائی، یہ کب تک ہم سے مانگنا جو ہے بند نہیں کرتے۔ تو وہ یہ چیز سوچ رہے ہیں، اور جب یہ ان لوگوں نے کس طرح منتیں ترلے کر کے چائنا سے اور سعودیہ سے بھیک مانگی اور کس طرح بھکاریوں کی طرح یہ لے کر آئے، تو میں یہی کہوں گا کہ شہباز شریف صاحب کو کہ وہ اپنے آپ کو بھکاری کہیں، اور جو آپ کے ساتھ ہیں ان کو بھکاری کہیں۔ پاکستانی قوم بھکاری نہیں ہے، وہ اپنا محنت کرتی ہے، خوددار قوم ہے، وہ خود کما کے کھاتی ہے، وہ کسی کے اوپر ڈیپینڈ نہیں۔ ہمارا صرف جو ہے ہم بھیک اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، باقی ہم کسی کے باپ سے بھیک نہیں مانگتے۔ آپ مانگتے ہیں، آپ کے بڑے بھائی مانگتے ہیں، آپ کا پورا خاندان بھیک مانگتا ہے، لیکن پاکستانی عوام بھیک نہیں مانگتی۔ تو یہ بات آپ اپنے دھیان میں رکھ لیں، اور جس طرح آپ نے ابھی بھیک مانگی چائنا سے اور IMF سے اور سعودیہ سے آپ لے کر آ رہے ہیں، لیکن وہ نقصان وہ ہماری گردنوں پہ ڈال رہے ہیں۔ عمران خان صاحب اچھا حکومت کو لے کے چل رہے تھے، آپ کو کس گدھے کے پتر نے بولا تھا کہ آپ سازش کر کے آئیں، اور اب آپ کو جوتے جو پڑ رہے ہیں، آپ کے اندر اتنی بھی ذرا سی ہمت نہیں ہے کہ آپ عوام کے بیچ میں جا سکیں، آپ عوام سے بات کر سکیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے جب عوام کے بیچ میں جانا ہے، عوام نے آپ کی وہ جو ہے حالت کرنی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ عوام کو اتنا غصہ ہے آپ پہ، جو آپ کے سپورٹرز بھی تھے، جو آپ کو اندھا دھند سپورٹ کرتے تھے، وہ بھی ٹوٹ رہے ہیں۔ لیکن ابھی بھی افسوس کی یہ بات ہے کہ ابھی بھی لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہیں، کہتے نہیں بھئی آئیں گے حالات اچھے، یہ ہوگا۔ جب خان صاحب 2-3 روپے کی چیز بڑھاتے تھے، 2-3 روپے صرف پٹرول بڑھا دیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، ڈھمکانا ہو گیا، ملک تباہ کر دیا، یہ کر دیا۔ ملک انہوں نے نہیں، آپ نے تباہ کیا ہے، اور آپ نے جس طرح یہ نیب میں اپنے کیسز معاف کروائے ہیں، جس طرح نیب کو تبدیل کیا ہے آپ نے، جس طرح NRO لیا ہے، یہ عوام ہونے نہیں دے گی۔ ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ بھی ہمارا ساتھ دے گا۔ آپ کے یہ جتنے بھی ارادے ہیں، ناپاک ارادے ہیں، یہ گھٹیا ارادے ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان پہ پانی پھیرے گا، اور آپ لوگ جا نہیں سکیں گے یہاں سے۔ آپ لوگوں کو سزائیں ملیں گی، آپ لوگ جیل میں رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ کے فضل و کرم سے۔ میں اپنی آج اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہا ہوں، بھائی جو فوج پہ لڑنے والا فوجی ہے، جو فوج میں یعنی کہ جو بارڈر پہ ہوتا ہے، جو ہمارا جو ہے اس کو سلیوٹ ہے، جو ہماری جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، یعنی چھوٹے، لیکن جو لیڈرشپ ہے ہماری آرمی کی، میں اس سے بہت ناراض ہوں، اور پوری عوام ناراض ہے اور بہت غصے میں ہے کہ انہوں نے اس بار غلط کیا۔ جب بھی آرمی کے اوپر کوئی بھی بات ہوئی یا آرمی کو برا بلا بولا گیا، پاکستانی عوام کھڑی رہی اور پاکستانی عوام نے ڈیفینڈ کیا اپنی آرمی کو، اپنی آرمی لیڈرشپ کو۔ لیکن اس بار آرمی لیڈرشپ غلط ہے، اس نے اپنے ملک کے ساتھ غلط کیا، اپنے قوم کے ساتھ غلط کیا ہے۔ یہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں باجوہ صاحب کہ آپ غلط کر رہے ہیں اپنے ملک کے ساتھ۔ آپ ایک صحیح ڈگر پہ جائیں،
اپنے ملک کو لے کے چلیں. میں یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ آپ ان چوروں کو ڈال دیتے, ایٹ لیسٹ آپ خود ہی آ جاتے آرمی والے, آپ خود ہی آرمی لیڈرشپ ہینڈل کر لیتی. آرمی لیڈرشپ یہ ہے کہ جب بھی ہمارے ملک میں آرمی لیڈرشپ نے آ کے ٹیک اوور کیا ہے, چیزیں سٹیبل رہی ہیں, کوئی اوپر نیچے نہیں ہوا ہے, آپ ہی آ جاتے تو کچھ ہو جاتا چیزوں کا بہتر. ان لوگوں کو ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس سے اچھا ان کے لات مارتے آپ اور نکالتے ان کو باہر. تو اب آپ نے ابھی عمران خان کو ہٹایا ہے, اب عوام آپ کے خلاف ہے. تو ہماری اس وقت آرمی کو ایک کردار ادا کرنا ہے, نیوٹرل نہیں رہنا ہے, ساتھ دیں, خان صاحب کا ساتھ دیں تاکہ ہم اپنے ملک کو آگے بڑھا سکیں, ہم اپنی آنے والی نسلوں کو آگے بڑھا سکیں. تو میں یہی درخواست کرتا ہوں اپنی آرمی کی لیڈرشپ سے, اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے ملک پاکستان کا حامی اور ناصر ہو. فی الحال ابھی کے لیے اتنا ہی, انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.